بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہیں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری، اور ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، یہودی ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوئے۔ یہ صرف آپ کے دین کے ہی دشمن نہیں، آپ کی دنیا کے بھی دشمن ہے، آپ کو چاہتے ہیں کہ تباہ و برباد کرتے ہیں، بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح جو حکم فرمایا ہے، اس سے پہلے آج آپ دیکھ لیں، آج ہمارا ایمان اور ہمارے ماں باپ کا ایمان کس درجے پہ ہے۔ ہمارا اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کا کیا تھا۔ آج ہم بالکل نہ جی وہ ٹیشو پیپر ٹائپ ہو گئے، ٹیشو پیپر ہر چیز۔ ہمارے بڑے انہوں نے کبھی ڈبے کا دودھ پیا تھا؟ کوئی نہیں۔ وہ لسی بھی دودھ سے بناتے تھے، گھی بھی دودھ سے بناتے تھے، مکھن بھی دودھ سے بناتے تھے، دہی بھی دودھ سے بناتے تھے، ہر چیز وہ بناتے تھے۔ آج آپ دیکھیں یہود نے ہمارے اوپر کیسا پروگرام کیا ہے۔ آج ہمیں وہ والا دودھ جو کھلا ہے وہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتا، ہم ڈبے کا دودھ پسند کرتے ہیں۔ وہ گوشت جو فروزن فوڈ کے نام سے یا اس طرح پیکنگ کے نام سے آتا ہے، ہم اس کو بڑا ہی ہائیجینک اور بڑا ہی اس کو صاف ستھرا سمجھتے ہیں، اور جو صدیوں سے ہمارے بڑے بزرگ کھاتے آ رہے تھے، جن کی وجہ سے وہ مضبوط بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اور وہ ہمارے ہاں اب کوئی اہمیت کا حامل نہیں رہا۔ اب کوئی بھی چیز، ٹافی بھی اٹھا لینا جی، اس کی کمپنی کے جو انٹرنیشنل ٹافی ہے، جو برانڈ کی ٹافی ہے، آپ اس کو اٹھائیں، آپ کو اس کے پیچھے یہودی ملے گا۔ کمپنی کا مالک کون؟ یہودی۔ اس کے باوجود بھی جو اہل ایمان ہیں، آج بھی، اس وقت بھی اور آج بھی، ان یہودیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ ہم نے ان کا دین برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کو ممی ڈیڈی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے ان کو فحاشی عریانی کے اندر تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ فقط اس وجہ سے انہوں نے ان سے دشمنی کی تھی کہ وہ اللہ عزیز و حمید کو مانتے تھے، اور جیسے اور آیت میں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی انہوں نے صرف اس کا انتقام لیا ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور رسول نے مال دے کر غنی کر دیا۔ بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک میں کہ ابن جمیل اسی کا بدلہ لیتا تھا کہ وہ فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، اور یہ کہ تم میں سے اکثر صراط مستقیم سے الگ اور خارج ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، اکثریت اس وقت جو ہے نا ٹریک سے آؤٹ ہو گئے۔ ہمیں جتنے مسلمان ہیں اکثریت ٹریک سے آؤٹ ہو گئے، نماز پڑھنا چھوڑ دی، صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ قربانی آئی، قربانی کی وجہ سے کئی لوگ صرف یہ بہانہ بنا کے کہ گھر کا ایک سربراہی کر لے کافی ہے جی، باقیوں کی کرنے کی کیا ضرورت ہے جی۔ بہانہ بنا کے جناب وہ حالات بڑے عجیب سے ہیں جی، اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ جس رب نے تمہیں پیچھے پالا ہے وہ آگے پالنے پہ قادر نہیں، جس نے پہلے رزق دیا وہ پھر دینے پہ قادر نہیں۔ تو نیت صاف رکھ، تو محنت کر، اللہ تعالیٰ دیکھ تیرے اوپر کس طرح کرم نوازی کرتا۔ اور یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، یہ کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، او بھائی وہ سیکٹر الگ ہے، وہ باب الگ ہے، اس کے لیے الگ سے احکام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے اوپر فرض کیا، حج فرض کیا، حج کا زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ دے، تیرے اوپر اللہ نے نماز فرض کی تو نماز پڑھ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، ماں باپ کا احترام ادب اللہ نے تیرے اوپر فرض کیا تو وہ ادا کر، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک تو کر۔ آج 4 پیسے آ جائیں ہم رشتہ داروں کو ویسے دور کر دیں، کوئی ساڑھے پیسے لینے واسطے آ رہے، انہوں نے پتہ لگ گیا۔
عجیب سا جو ہے نا جی، باوجود اس کے کہ یہ اکثر ہمارے مسلمانوں میں سے ٹریک سے اتر گئے ہیں، جو چیز کرنے کی تھی وہ نہیں کر رہے، بڑے اللہ ماشاء اللہ کم ہیں، یہ نہیں کہ سارے ہی اتر گئے ہیں، اس پر بھی عمل کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے باوجود میں تمہیں نہ بتاؤں بدترین جو لوگ تھے بدلہ لینے والے بدتر، وہ کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے وہ یہودی ہو تم ہو۔ کیوں بدتر ہو؟ کیونکہ یہ خصلتیں تم ہی میں پائی جاتی ہیں، یعنی جسے اللہ نے لعنت کی ہو، اپنے رحمت سے دور پھینک دیا ہو اور اس پر غضبناک ہوا ہو، ایسا کہ جس کے بعد رضامند نہیں ہوگا، اور جن میں سے بعض کی صورتیں پھٹکار دی گئی ہوں، جن کو بندر بنا دیا گیا ہو، جن کو سور بنا دیا گیا ہو۔ اس کا جو اپنے اگر پورا مضمون پڑھنا ہو تو وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت اب قیامت تک کے لیے منحوس، لعنتی، اور آج آخری دن تک جو غضبناک جن پر اللہ ہوا ہے وہ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کرے، یہودی اور عیسائی۔ آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آخری آیت کون سی ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ مغضوب یہودی، ضالین عیسائی، یہ دونوں قوموں کا ذکر کہ ایک وہ جن پر اللہ غضبناک ہو گیا، ایک وہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ اللہ کی بیوی بنا دے کوئی، اس سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دے کوئی؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ احد ہے جی۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ لفظ استعمال کیا گیا جس کا کوئی ثانی کوئی نہیں، بھائی احد ہے، وہ احد ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا یہ اکثر سوال جو ہے نا جی وہ گردش بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آج کل بندر ہیں، سور ہیں، کیا یہ وہی بندر اور سور ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا تھا؟ ہاں جی، تو یہ سوال حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا۔ اکثر لوگوں کا آج بھی نظریہ یہی ہے، انسان بندر سے بنا ہے، ہاں جی، ان کا نظریہ آج بھی یہی ہے، اور عادتیں سوروں والی کرتے ہیں، بندہ بنا بندر سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہی قوم ہے، وہی یہودی اور عیسائی ہیں جن کو اللہ نے بندر اور سور بنایا تھا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان کی نسل ہی نہیں ہوتی، ان سے پہلے بھی سور اور بندر تھے، یعنی وہ روئے زمین پر جن کے اوپر اللہ کا عذاب ہوتا ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ مٹ جاتے ہیں، ان کی آگے نسلیں نہیں چلتی، ختم ہو گئے، خائب و خاسر ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، روایت میں مختلف الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں اور نسائی میں بھی ہے، یہ آپ کو مسلم شریف میں، نسائی شریف میں ملیں گے۔ مسند امام احمد کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنوں کی ایک قوم کو سانپ بنا دیا گیا جیسے کہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے، انہی میں سے بعض کو غیر اللہ کے پرستار بنا دیے۔ ایک قرات میں اضافت کے ساتھ طاغوت کی زیر سے بھی ہے، یعنی انہیں بتوں کا غلام بنا دیا۔ حضرت بریدہ اسلمی اسے عابدت طاغوت پڑھتے تھے، حضرت ابو جعفر قاری سے وہ عبدت طاغوت بھی منقول ہے، جو بعید ازمانی ہوتا ہے، لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہی وہ ہو جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آج آپ دیکھیں نا جی، پہلے ہم سنتے تھے کہ شیطان کے پجاری، شیطان، اب تو بابا شیطان کے پجاری کیا، شیطان کے عبادت خانے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ جیسے عیسائیوں کی صلیب ہے نا جی سیدھی، تو شیطان کے اس میں الٹی لٹکی ہوتی ہے ایسے، ان کی تو ایسی، عیسائیوں کو تو اوپر ہوتا ہے نا جی صلیب کا نشان، شیطان کے مندر میں ایسے ہوگا، ان کے مندر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اب شیطان کے پجاری بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ فری میسنز کیا ہیں، یہ الومناتی کیا ہیں، یہ سب شیطان کے پجاری، سب کالے جادو کرنے والے، یہ سب قبالہ جادو کے جو پرستار ہیں۔ اور پھر انسانی قربانیاں بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بیڑا غرق کر دیا ان کا،
کئیوں کو تو شیطان کا غلام بنا دیا، کئیوں کو شیطان کا پجاری بنا دیا، کئیوں کو اللہ نے غیر. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے یار، وہ نا مجھے ایک ویڈیو بھیجی، بندہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ دیکھیں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ عورت کی شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، عورت کی شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں. جو قوم گائے کا متر پیے، گوبر کھائے، عورتوں کی شرمگاہ کی عبادت کرے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کیا ہے یار؟ انسانیت ہے؟ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے جس کو اللہ نے کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ جو احسن تقویم ہے، شاہکار خدا ہے، وہ کدھر جھکا پڑا ہے؟ وہ کیا کھائے پیے جا رہا ہے؟ خالق کائنات نے، اللہ اکبر، دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں نہیں عطا فرمائی؟ ہمارے آنے سے پہلے بہترین سے بہترین نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اب آپ یہ دیکھیں یہ گمراہی کے کتنے اسباب بنا دیے گئے. ایک اور بڑی اہم ترین جو ہے وہ نصیحت کی گئی اور وارننگ کہہ لیں، وارننگ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علماء کو اور پیروں کے لیے بڑی زبردست قسم کی جو باطل پرست ہو چکے ہیں، عابد، علماء اور پیر، ان کے لیے بھی بڑی زبردست وعید بیان کر دی گئی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کے اعمال جن لوگوں کے انتہائی خراب ہو چکے ہیں، تم لوگ منع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں منع کرتے؟ آج آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ سیدھی بات کرتا ہے نا جی، اول تو لوگ اس کو سنتے ہی نہیں، اول تو لوگ سنتے ہی. اگر کوئی بندہ نصیحت کر دے وہ تو بہت ہی بری بات ہے نا جی، نصیحت تو ہمیں بہت بری لگتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا جی، ہمارے علاقے میں، صرف ہمارا علاقہ نہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، وہ ہر ایک مسجد کے اندر نا جی ایک دو دانے ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت مولوی سے نا منہ چڑھائے رکھتے ہیں، ہر وقت مولوی سے منہ چڑھائے رکھتے ہیں. ہر علاقے میں، صرف یہاں پہ نہیں. آپ بیت اللہ کی تاریخ سے شروع کریں نا جی، وہ لوگ پڑھتے، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے اور منہ بھی حضور سے چڑھائی رکھتے تھے. اس دور سے لے کے آج تک وہ کہتے ہیں جی مولوی نے کڈو جی، نہیں تو میں مسیح چھڑنا. بھائی اولاد تیرا کہنا نہیں مانتی، اولاد تیری نافرمان ہے، پہلے تو اولاد کو نکالنا گھر سے. اور بیوی جو تجھے ٹکا کے نیچے رکھتی ہے، ڈوئی سر تے دے مار دی ہے، ہاں جی، گھر تین وڑن نہیں دینی، تو پہلے تو انہوں کرنا. یہ عجیب سے پروگرام ہے. اب یہ کیوں ہو چکا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ چکے ہیں. یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے لوگوں کو ہلانا چھوڑ چکے ہیں. اب یہاں پر علماء اور فقراء کی ڈانٹ کے لیے اس سے زیادہ سخت تر آیا مبارکہ کہیں نہیں ملتی آپ کو. حضرت ضحاک سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ حضرت علی نے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا تم لوگوں سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے. ہاں جی، یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دی. بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائیں جو تم سے پہلے والوں پر آئے. یقین رکھو اچھائی کا حکم برائی سے ممانعت نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا، نہ تمہیں موت کے قریب کر دے گا. ہاں جی، میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. یہ روایت مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. اور حضرت امام ابو داؤد شریف میں کہ یہ عذاب ان کی موت سے پہلے ہی آئے گا. ابن ماجہ میں بھی اسی طرح روایت موجود ہے. یار آپ اندازہ کر لیں یہ جتنی بھی اس وقت سختیاں ہیں، اگر پوری امت متحد ہو جائے، پورے پاکستانی متحد ہو جائیں، پاکستان سے سختیاں دور ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ بحران ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ پاکستان سے گیس کا ذخیرہ نکلا، پاکستان سے تیل کا ذخیرہ نکلا، پاکستان سے سونے کا ذخیرہ نکلا، پاکستان سے معدنیات کا ذخیرہ نکلا. وہ میں ایک بندے اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ، بڑا عجیب سا میں نے اس کا بیان پڑھا اور میں حیران ہو کہتا جی ہم ڈیم اس لیے نہیں بنا رہے جی کہ اگر ہم ڈیم بنائیں گے نا تو اس میں سے ساری بجلی نکل جائے گی پانی میں سے، اور وہ پانی میں سے جب بجلی ساری نکل جائے گی تو پھر قوم کو کیا دیں گے ہم؟ واہ بھائی واہ، کیا عقل ہے اور کیا علم ہے، کمال نہیں ہو گیا. ہم ڈیم اس لیے نہیں بنا رہے کہ ڈیم بنائیں گے تو پھر بجلی بنائیں گے، وہ پانی جو بجلی میں استعمال ہوا ہے اس میں سے ساری بجلی نکل جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بندہ عقل کی دیکھو ان کی کیسی ماری گئی.
ہم نے تیل اس لیے مہنگا کر دیا ہے کہ جناب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا، کم کر دیا ہے لوگ. یہ عجیب سے جو ہے نا جی وہ سوچیں اور عجیب سے یہ سارا عذاب اس لیے آ رہا ہے جو صاحب قدرت لوگ تھے انہوں نے منع نہیں کیا، جو روکنے کے قابل تھے، جو اہل تھے، بلکہ جو اب تو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو خود کو روک دیا جاتا ہے. وہ ایک پتہ نہیں جمشید نام ہے اس کا کہ کیا نام ہے اس کا، ایک انجینئر نے نا جی وہ بنائی گاڑی پانی کے اوپر چلنے والی. اس نے کہا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مکمل طور پر پانی پہ چلے گی، البتہ 70 سے 75% جو ہے وہ پانی پہ گاڑی چلے گی. ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی، بڑے بڑے لوگوں نے اس کا انٹرویو لیا. اس نے پھر چلا کے بھی دکھائی. اس نے کہا کہ اگر مجھے حکومت سرپرستی کرے، مجھے آلات اور مجھے تحقیق کے لیے پیسے دے تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کو اچھی بہتر کارکردگی دے سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہا جاتا کہ ہم آپ کو سرپرستی دیتے ہیں، آپ چلائیں، آپ تحقیق کریں، آپ ملک پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اچھا کام کریں. اس کو دھمکی آمیز انہوں نے خط دیے، دھمکیاں دیں، فون کیے، اوے بندے دا پتر بن جا، تینوں زیادہ آگ لگی، باقی سارے پیٹرول استعمال کر رہے ہیں، چل تم ہی کر، خبردار اگر ایسی بات کی تو ہم تجھے جان سے مار دیں گے. وہ بیچارہ دبک کے بیٹھ گیا. ایک نے موٹر سائیکل چلا کے دکھائی، دیکھو میرے پاس اپنے جگہ تھا، میں نے کر لیا، اگر مجھے سرپرستی دیں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو لہٰذا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ با اختیار لوگ ہیں ان کی مجرمانہ خاموشی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک پاکستان سری لنکا کا نظارہ نہ دکھا دے. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ روز محشر تک اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ جو ہے وہ نافذ فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا